سمجھیے کڑپا میں جلسہ ہوگا، لوکیشن آپ کو آ جائے گا۔ جلسے کی تاریخ 15 دسمبر ہے، دن اتوار کا ہے، وقت 4 بجے سے 10 بجے تک ہے۔ جلسے کا عنوان قومی یکجہتی اور تحفظ آئین ہند۔ جلسہ بلانے والی کون ہے؟ اس ملک کی سب سے ذمہ دار جماعت جمعیت علماء۔ اس کے سب سے خصوصی مہمان کون ہیں؟ ہماری جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ۔ ہمارے جلسے کا مقصد کسی کی موافقت، کسی کی مخالفت نہیں، اپنے دیش کو مضبوط کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو باعزت زندگی دلانا، تاکہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کر سکے اور لوگ یہ جانیں کہ ابھی ان کے پیچھے ان کے علماء، ان کے اکابر موجود ہیں۔ آپ حضرات اسی خیال کے ساتھ پوری سنجیدگی سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسجد کے امام کو ہم نے بلایا ہے، ہر مسجد کے متولی کو بلایا ہے، اور بھی ذمہ داران ہوتے ہیں، لیکن ہماری پہنچ ان تک نہیں ہو سکی، وقت بھی کم تھا۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ پوری ذمہ داری سے اپنی مسجد میں وہاں جانے کے لیے مشورہ کرو، تیاری کرو، ایسی جھنڈیاں سلاؤ، آپ کے گھر میں ہوں گی۔ رائے چوٹی کے بچے کے لیے جمعیت ہر دل عزیز ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہاں کے لوگوں کا خون نکالا جائے تو سفید اور کالا ہی ہوگا، کیونکہ ہر آدمی جمعیت علماء ہے یہاں اپنی ذات میں۔ یہاں مردوں سے زیادہ خواتین کو اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے اکابر کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے آپ اسے میرا کام نہ سمجھیں، اپنا کام سمجھیں۔ اگر آپ کو کہیں مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، میں حاضر ہوں۔ 25-26 تاریخ کو میں واپس آ جاؤں گا پٹنہ سے، آپ دعا کریں کامیابی کے ساتھ واپس آؤں، آپ مشورہ کریں، میں حاضر ہوں۔ اگر میں نہیں بھی ہوں تو آپ کو دوسرے ذمہ داران ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمعیت علماء وغیرہ کو خوب جانتے ہیں، آپ کسی بھی ذمہ دار عالم سے جمعیت کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں، نظام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ترتیب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کام میں سارے لوگوں کی تائید ہے، سارے لوگوں کا تعاون ہے، کسی قسم کا کوئی تفرقے والا کام نہیں ہے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کا کام ہے، کسی ایک مسلک کا بھی کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام، کسی ایک سیاسی پارٹی کا بھی کام نہیں۔ آپ اس 5 گھنٹے کے بعد جس پارٹی میں چاہیے گا چلے جائیے گا، لیکن 5 گھنٹے کے لیے 6 سے لے کے 10 تک 4 گھنٹے کے لیے آپ ہندوستان کے معزز شہری سچے پکے مسلمان کی طرح وہاں آ جائیں اور ان 4 ریزولیشن پر ہماری تائید کر دیں، یعنی اپنے بھائیوں کی، اپنے کانسٹیٹیوشن کی، اپنے دیش کی امن و امان کی، فلسطین کے مسلمانوں کی تائید کر دیں، اس کا انتظام کر دیں۔ شہر میں اور جو دیگر حضرات ہیں جو مسجدوں کے متولی نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو دعوت دیا ہے، یہ سمجھ کے کہ کونسلر ہیں، یہ سمجھ کے کہ چیئرمین ہیں، تینوں چیئرمین موجود ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے اور بھی عمائدین کو دعوت دیا ہے، سیاسی قائدین کو دعوت دیا ہے۔ یہ چونکہ میٹنگ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا ہم آپ کو اسٹیج پہ بیٹھاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں چونکہ آپ بڑے بڑے سیاسی پارٹیوں کے عہدیدار ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کا سمان ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایک قوم کی مدد کے لیے بلایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے اس کام میں مدد کریں۔ جو لوگ اطراف سے آئے ہیں گالی بیڑ سے، وہ میرے اسی بات کو کافی سمجھیں۔ میں اگر گالی بیڑ کسی دن آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ سے مشورہ کر لیں۔ 100% گالی بیڑ کے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں، جو چنا منڈم سے آئے ہیں وہ بھی، جو کلکڑے سے آئے ہیں وہ بھی۔ میں نے دانستہ سنڈو پلی کے لوگوں کو، کے بی پلی، چینے پلی کے لوگوں کو نہیں بلایا ہے۔ میں انشاءاللہ وہاں ایک دن جاؤں گا اور ان کی ترتیب پر آؤں۔ میں نے گرم کنڈا والوں کو بھی دعوت دیا۔ گرم کنڈا کا میرا بہت گہرا تعلق ہے، آپ نے بار بار یہاں دیکھا ہوگا، حضرات ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے عمائدین، وہاں کے ذمہ داران وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں میرے آنے کا انتظار نہ کریں، 100% گرم کنڈا کے لوگ شریک ہوں۔ اب ایک مشورہ باقی رہ جاتا ہے، جس طرح پولیوندلا والوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے جن کو ہم بلا رہے ہیں ان کے کھانے، ریفریشمنٹ، چائے، پانی کے لیے ہم اس روڈ پر انتظام کریں گے، کیمپ لگائیں گے۔ جمل ملک والوں نے طے کیا ہے جو نندیال کی طرف سے آئیں گے ہم کیمپ لگائیں گے، کیونکہ ہمارے جلسے میں وہاں کھانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ آپ پہنچیں گے، جلسہ چلتا رہے گا۔ اتنے بڑے مجمع کو کھلانا پلانا آسان نہیں ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے دل میں آیا وہ پانی کی باٹلیں تقسیم کر دے گا۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم پانی کی باٹلیں، ورنہ حضرت سلیمان کے لشکری کون دعوت کر سکتا ہے؟ لاکھوں مسلمان آئے گے۔ بات رائے چوٹی سے انشاءاللہ کھانا کھلائیں گے جتنے بھی ہزار آپ لوگ رہے ہیں رائے چوٹی کی طرف سے۔ بھائی رائے چوٹی والے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ، ہم مولوی صاحب لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ
اللہ قبول فرمائے۔ شوکت بھائی آپ آدھا پروگرام کڑپے میں ہونے جا رہا ہے، غیب سے نصرت فرما، مدد فرما، مسلمانوں کو قوت نصیب فرما، اس کے اچھے اثرات کو قائم فرما، پوری ملت کے لیے یا اللہ اسے مفید اور نافع بنا، اس کے مضر اثرات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اسے پورا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، تعاون کا وعدہ کر رہے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اسے قبول فرما، اپنی شایان شان دارین میں ان کو اجر اور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیوں کو حیا عطا فرما، عفت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، ہمت عطا فرما، حکمت عطا فرما، دین دنیا کی بھلائی سے ان کو مالا مال فرما۔ ہمارے جو بڑے بوڑھے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب جب تک زندہ رہیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے، دین پر عمل کرنے کی جو رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما دے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو یا تو ہدایت نصیب فرما یا تو ان کو نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو کلمے اور ایمان کی موت عطا فرما دے، ہم سب کو بلا حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، قبر حشر کی ہماری منزلیں آسان فرما، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کا جنت میں ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو جو ہم نے پہلے کیا، اب کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، یا کسی نے ہم سے کہہ رکھا ہے یا کرنا چاہیے تو مگر بھول گئے، ان ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی کے صدقے اور طفیل سے قبول و منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز 8 بجے؟ جی 8 بجے نماز ہوگی مسجد میں۔